سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت الوحی النبی الکریم علیہ تحیۃ و تسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ يمشي الخلق من عمله ثم الصلاة على المتقاب في القدم أمين تذكر جيران وزي سلام لن وزجت أدم عن وراء مولة الدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال والنعم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ ہم بے احمد کا حسایہ ہم بے اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف کا صحا کے واسطے اے اشرف زمانہ زمانے بددنم برہائے وستراز کلیدی کرم کشا معین ابن حسن عالم پناہی بسوئے ماں ولی ماں ایک نگاہ پیری پیران میری میران شاہی جینا و سپاہ ایک نظر داری در حال ماں پریشان و سپاہ لی خمسط الرطفی بہا حرم وباء الحاکمہ المصطفیٰ والمرتبہ ورنہما والفاطمہ غریباً یا رسول اللہ غریباً نداراً در جہاں جلدو حبیباً مرزگاراً سلسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشا طبیباً بری نازم کے ہستم امتی تو گنہگاراً ولیکن خوش نصیباً الہی خیر اردانی بحق مصطفیٰ و مرتبہ و شاہی جیلانی و شاہی سینان۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کروں، اس سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق اپنی سستی کو بھگانے کے لیے، اپنی بیداری کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے عشق رسالت کو بڑھانے کے لیے، اپنے سوئے ہوئے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے، نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول کی بارگاہ میں حاضری لگانے کے لیے بآواز بلند درود پاک کا تحفہ اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم مارواڑ میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، مصطفیٰ طیبہ نگر میں خود سماعت فرماتے ہیں۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. اولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. اولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. اولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. جب نام علی کا لیتے ہیں جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے. سفر طویل ہے, طویل یعنی لمبا. سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے. علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے. سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے. علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے. علی کو مولائے کائنات میں کیسے کہوں, بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے. علی کو میں مولائے کائنات کیسے کہوں, علی کو میں کیسے مولائے کائنات کہوں, بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے. بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے. اسلام کو وہ جذبہ ایثار چاہیے, عباس سا کوئی علم بردار چاہیے. اسلام کو وہ جذبہ ایثار چاہیے, عباس سا کوئی علم بردار چاہیے. کھلتی تھی بند ہوتی تھی اصغر کی مٹھیاں, کھلتی تھی بند ہوتی تھی اصغر کی مٹھیاں. 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے. 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 بہرحال اشعار بہت سارے ہیں. استاد زمن نے کہا تھا اس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت, مدح گوئے مصطفیٰ ہیں مدح خان اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت. تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, بدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے اس نے ہمیں اور آپ کو اس محفل ذکر اہل بیت میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے. اور اس محفل کو نسبت مرحوم حاجی عبدالشکور صاحب غوری سے بھی ہے. ان کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے. اس لیے تلاوت کلام باری سے لے کر سلام اور دعا تک جو کچھ بھی پڑھا جائے گا منعقدین محفل کی وجہ سے اور اس بزم کو منعقد کرنے کے سبب اللہ رب العزت مرحوم کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا. اور پھر اس سے بڑی کیا بات ہو کہ جناب ذکر علی کا ہو اور پھر ثواب اس کا مرحوم کو ملتا ہو. میں حدیث سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں میرے علی کا ذکر گناہوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ کو لکڑی, جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. یعنی آگ میں اگر لکڑی ڈال دو تو ساری لکڑیاں جل کر خاک ہو جاتی ہے. حضور فرماتے علی علی کرتے رہو, اللہ تمہاری گناہوں تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتا رہے گا. ایک حدیث کے الفاظ یوں ہے, سرکار ابوالقرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی بندہ علی کی فضیلت سنانے کے لیے محفل سجاتا ہے اور ایک فضیلت بھی علی کی سنتا یا سناتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو معافی عطا فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اصحاب کبار میں علی کے بیٹوں کا بڑا احترام کیا ہے, چاہے وہ صداقت
کے بہرے پہ کرا سرکار ابو بکر صدیق ہو یا عدالت کے شاہکار امیر المومنین عمر بن خطاب ہو، چاہے وہ عثمان ذو النورین ہو، چاہے حضرت سلمان فارسی ہو، چاہے بلال حبشی ہو، چاہے ابو ذر غفاری ہو، چاہے جناب حذیفہ ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرکار مولا کائنات کی بھی عزت کی ہے اور علی کے بیٹوں کی بھی بڑی تقریر کی ہے۔ بلکہ عمر بن خطاب ایک ایسی ذات کا نام ہے جس کو دنیا جانتی مانتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جن کے بارے میں لکھا کیا ہم ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سقر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سقر، یعنی مطلب کیا ہے؟ عمر ایسے ہے کہ عمر کے دشمنوں پر جہنم فدا ہوتی ہے، جنت نہیں جہنم فدا ہوتی ہے۔ جو عمر کا دشمن ہو گیا وہ جہنمی ہو گیا۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر ابن خطاب ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے عمر تو گلی میں داخل ہوتا ہے تو ابلیس راستہ بدل دیتا ہے۔ وہ عمر ہے جس نے آدھی دنیا پر کم و بیش حکومت کی ہے۔ وہ عمر ہے جس کے بارے میں حضور نے عائشہ صدیقہ سے کہا تھا عمر کی نیکیاں چاند ستاروں سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ عمر ہے اگر کوڑا زمین پر مارتے ہیں تو زمین سوکھا ہوا تیل واپس کر دیتی ہے۔ وہ عمر ہے کوڑا زمین پر مارتے ہیں آج تک مدینے میں بھوکمپ نہیں آتا ہے۔ وہ عمر ہے سمندر کے نام خط لکھتے ہیں دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے۔ جلال عمر کا مشہور ہے، مگر جب بات اہل بیت کی آتی ہے، جب بات علی کے احترام کی آتی ہے تو عمر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اے اللہ عمر کو ہر اس محفل سے محفوظ رکھنا جس میں مسئلے کو حل کرنے کے لیے علی بن ابو طالب موجود نہ ہو، جس میں مسئلے حل کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے ایک مرتبہ عمر ابن خطاب نے فیصلہ سنا دیا، ایک عورت کو سنسار کرنے کو آرڈر جاری کر دیا، اس پر زنا کی تہمت لگ گئی۔ عمر ابن خطاب نے زنا کی حد مقرر کر دی، فرما دیا گیا پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دو۔ خاتون کی قسمت اچھی تھی، امیر المومنین مصطفیٰ کا جانشین جناب حیدر کرار، مصطفیٰ کا راستار، خیبر شکن سرکار ابو الحسن، ہاں پدر امام حسن سرکار علی بن ابو طالب مولود خانہ کعبہ تشریف آور ہوتے ہیں اور قصہ سنایا جاتا علی اس عورت کو زنا کی حد لگا دی گئی اس عورت پر، اور یہ کہتی میں نے بچپیلی نہیں کی۔ حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا گیا عمر زنا کی حد کیوں لگائی؟ کہا لوگوں نے شکایت کی ہے کہ جو وقت معینہ ہے اس معینہ وقت سے پہلے یہ حاملہ ہو گئی ہے، یہ پیٹ سے ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے معاذ اللہ کہیں بچپیلی کی ہے۔ مگر جناب والا علی بن مرتضیٰ نے قرآن مقدس کی آیتیں طیبات سنائی، یہ وہ علی ہے جناب والا۔ مولانا صاحب قرآن پڑھتے ہیں تو حافظ قرآن بنتے ہیں، لیکن سنیں یہ وہ علی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں قرآن ہے، اور جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی ہے۔ اور حضور نے دعا کی ہے اللہم ادر الحق مع علی کی بھائی سدارا، ترمذی میں حدیث ہے اے اللہ حق ادھر پھیر دے ادھر علی گھوم جائے، سبحان اللہ، ادھر علی گھوم جائے ادھر حق کو پھیر دے۔ یہی اہل سنت کی کوالٹی ہے، یہی اہل سنت کی کوالٹی۔ حضرت علی کے مقابل میں جو جب جہاں جیسے بھی آیا اہل سنت کہتے ہیں وہ باطل پہ تھا، اب اس کی خطا اجتہادی تھی یا غیر اجتہادی وہ بات کا مسئلہ، خطا اجتہادی تھی یا غیر اجتہادی تھی وہ ایک الگ بات ہے، مگر اہل سنت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ ابو طالب کا بیٹا علی جہاں کھڑا ہوا ہمیشہ حق اس کے ہاتھ میں تھا۔ کیوں؟ یہ فرمان مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امیر معاویہ سے مولا علی کی جنگ ہوئی تو علماء اہل سنت نے متفقہ فیصلہ دیا حق پر علی ہی تھے۔ فتح اجتہادی امیر معاویہ سے ہوئی تھی کیونکہ حضور نے پہلے سرٹیفکیٹ دے دیا علی کے مقابلے میں جو آئے گا اس سب سے جناب والا خطا ہو گئی ہے۔ بہرحال دوستو میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں یہ علی بن ابو طالب ہے جب فیصلہ دے
دیا عمر ابن خطاب نے، لگا دی گئی حد، کہ زنا کی حد لگا دی جائے، اس کو پتھر مار کے ختم کر دیا جائے۔ علی نے قرآن کی آیت پڑھی، کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی فرماتے ہیں خدا کی قسم، کون سی آیت، کب، کہاں، کس کے لیے نازل ہوئی، علی سب جانتا۔ اور یہ پریکٹیکلی طور پر ہو چکا ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ان سے پوچھیے آپ، یہ بتائیں گے حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کو حبر الامہ کا لقب حاصل، امت میں ماہر ترین ذات ہونے کا لقب حاصل، ان کو رئیس المفسرین ہونے کا لقب حاصل ہے، یعنی قرآن کی تفسیر کرنے والوں میں رئیس ہونے کا لقب حاصل ہے، امیر ہونے کا لقب حاصل ہے۔ صحابہ میں ایسی ذات ہے جو قرآن کی تفسیر کرتی ہے، جسے عبداللہ ابن عباس کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس خود کہتے ہیں ایک دن میں علی کی خدمت میں پہنچا اور ان سے کہا ذرا قرآن کی تفسیر آپ فرما دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو خود رئیس المفسرین فرمانے لگے، حضرت علی نے قرآن مقدس کی تفسیر شروع کی۔ کون سی تفسیر؟ الحمد کی تفسیر۔ الحمد کی پوری سورہ فاتحہ کی تفسیر نہیں تھی، بلکہ الحمد میں جو الف ہے اس کی تفسیر کرنے لگے، پھر الحمد میں جو لام آ رہا ہے اس کی تفسیر پر گھنٹوں گزار دیے، پھر الحمد میں جو ہا آ رہا ہے اس کی قرآن کے اس لفظ کی تفسیر کرنے لگے، پھر الحمد میں جو میم ہے اس کی تفسیر کرنے لگے، پھر الحمد میں جو دال ہے اس کی تفسیر کرنے لگے۔ جو رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس ہے، کہتے ہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرا علم علی کے سامنے ایسا ہے جیسے کسی سمندر کے سامنے ایک قطرہ رکھ دیا جائے، کسی سمندر کے سامنے ایک قطرہ رکھ دیا جائے۔ یہ شان علی بن ابو طالب کی ہے، اسی لیے فرماتے ہیں پورے قرآن کا نچوڑ اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ بسم اللہ کی با میں رکھا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم اس با کا نقطہ علی بن ابو طالب علی فرماتے ہیں سورہ قرآن کا نچوڑ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ شریف میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مکمل نچوڑ بسم اللہ کی با میں۔ فرماتے ہیں وہ با میں علی ہوں، وہ با میں علی ہوں۔ اقبال بولا اللہ اللہ بھائی بسم اللہ پدر، فارسی میں بول رہے ہیں ڈاکٹر اقبال، اللہ اللہ پائے بسم اللہ پدر، مانے ذبح عظیم آمد پسر۔ کیا کرے کہ جناب والا بسم اللہ کی با علی ہے اور ذبح عظیم کا معنی اسے اقبال کہہ رہے ہیں ذبح عظیم۔ حضرت اسماعیل کو جب قربان کر دیا گیا تو اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، تو نے ابراہیم خواب کو سچا کر دیا۔ ہم تو اسی طریقے سے اچھائیاں کرنے والوں کو بدلا دیتے ہیں۔ بے شک یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، وہ فدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اسماعیل کا فدیہ ایک بڑے ذبیحے سے دے دیا۔ تو اسماعیل کی جگہ تو وہ دمبا کاٹا گیا، تو جناب بڑا ذبیحہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت اسماعیل کے مقابلے میں دمبا بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب مفسرین نے اپنی دماغ کی نسی کھولی اور منہ پر نیچے کو پڑا، تب یہ فتویٰ دے دیا کہ ذبح عظیم سے مراد وہ میڈا نہیں ہے، اس لیے کہ اسماعیل کے سامنے وہ میڈا، اسماعیل کی قربانی کے سامنے اس مینڈے کی قربانی بڑے ہونے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ پھر کہتے کہ میرے مصطفیٰ کی شان ہر آن نرالی ہے۔ حسین کی قربانی دراصل اسماعیل کی ادھوری قربانی کا ترجمہ ہے۔ نسل خاندان دیکھیں گے آپ کو حسین کے داداؤں میں جناب اسماعیل کا نام ہے، وہ دادا کی ادھوری قربانی کو پورا کرنے والی ذات کا نام حسین بن علی۔ بہرحال وہاں اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور تھا، اس لیے اسماعیل کو بچا لیا اور جو ہے آپ سوال کریں گے یار جو اللہ چھری کے نیچے اسماعیل کو بچا سکتا ہے وہ کربل کی ریت پر حسین کو بچا کیوں نہیں رہا؟ سوال معقول ہے مگر جواب بھی اس سے زیادہ معقول ہے۔ وجہ وہاں یہ تھی کہ اگر اسماعیل کٹ جاتے تو کائنات کا سسٹم بگڑ جاتا۔ پیشانی میں مصطفیٰ کا نور ہے اور مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام و تسلیم کا نور اگر
شہید ہو جاتا ہے معاذ اللہ تو پھر مصطفیٰ آئیں گے کس پشت میں؟ وہاں صرف ابراہیم کا امتحان مقدر تھا. اس قربانی کو اٹھا کر دنیا داروں کو بتایا گیا, دنیا والوں کو بتایا گیا یہ قربانی اسماعیل کے مقدر سے اٹھا کر حسین ابن علی کے مقدر میں دے دی گئی ہے. اب یہ سعادت ہاجرہ کے مقدر میں نہیں آئے گی, اب یہ سعادت فاطمہ کے مقدر میں آئے گی. اب یہ سعادت ابراہیم کی مقدر میں نہیں, انہوں نے جو تو قربانی دینی تھی وہ دے لی, وہ اپنے امتحان میں قربان بھی ہو گئے, لیکن ابراہیم کی ڈیوٹی کو اب علی بن ابو طالب پورا کروائیں گے. میں اس تفسیر میں جاؤں گا تو آپ کی عقل سے بات اوپر بھی چلی جائے گی اور علم گفتگو آپ کے اوپر سے چلی جائے گی. میں زیادہ علم گفتگو نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ مولا کائنات فرماتے کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے گفتگو ان کی عقلوں کے اندازے کے مطابق کرنی چاہیے. میں عربی پڑھ کے اور قرآن کی تفسیر پڑھ کے معاذ اللہ رب العالمین اپنے علم کا لوہا منوانے نہیں آئے ہو, بلکہ الحمدللہ ہم تو زندگی میں کہیں بھی خود کو منوانے نہیں جاتے. ہم تو صرف ایک بات کہتے ہیں مصطفیٰ کو مان لو, دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. مگر صرف ماننا یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا جائے, ماننا یہ ہے کہ مصطفیٰ کو جو چیز اچھی لگتی ہے آپ ان چیزوں کو اپنائیں جس سے مصطفیٰ ناراض ہوتے ہیں, آپ ان چیزوں کو چھوڑیں. یہ کربلا کی کہانی کوئی قصہ تو نہیں نا, یہ کربلا کی تاریخ کوئی جناب سیریل تو نہیں نا معاذ اللہ, یہ کربلا کی کہانی کوئی اپنے ذہن اور اپنی سماعت کو انٹرسٹ دینے کی باتیں تو نہیں نا, یہ حق اور باطل کی جنگ ہے, یہ دنیا کو نظریہ دینے کی جنگ ہے, یہ دنیا کو سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرانے کی جنگ, فیصلہ کروانے کی طریقہ بتانے کی جنگ ہے. یوں ہی نہیں, راشٹرپتا گاندھی نے کہا تھا جو حسین کے ساتھ 72 تھے, اگر مجھے مل جائے تو میں 24 گھنٹے میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہندوستان کو آزاد کرا دوں گا. اقبال بولا تھا, ایک اقبال نہیں بلکہ ہر ایک انسان کی بات, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اسلامیہ بات یہ کر رہا تھا, یہ مصطفیٰ کا گھر ہے, یہ مصطفیٰ کا خاندان ہے. حسین ابن علی جیسی ذات اس نیل گگن میں کبھی دیکھی نہیں ہے, اس لیے کہ جسے جھولا جھلانے جبریل خود آتا ہو اس کی فضیلتوں کی انتہا کوئی بیان ہی کیسے کر سکتا ہے. سنیں, میں مولا کائنات کی فضیلت سناؤں گا, پہلے بیت کی فضیلت سناؤں گا تو بات بہت دور تک چلی جائے گی, بات بہت دور تک چلی جائے گی. میں بات عمر بن خطاب کی پوری کر لوں بڑی تیزی کے ساتھ, ورنہ آپ کہیں گے چل کدھر رہے گے, چلے چلے گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کر رہا تھا, جب حد لگا دی گئی علی داخل ہوئے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے کہا عمر تمہارا فیصلہ غلط ہے, قرآن کی سائز کے خلاف. وہ عمر جس کے جلال سے ابلیس بھاگ جائے, لیکن انکساری دیکھیں آپ, مسئلہ شرع میں انکساری دیکھیں آپ. کہنے لگے علی فیصلہ صحیح تم فرماتا, علی صحیح فیصلہ تم فرماتا. جلال اتنا تھا عمر کا. میں آپ کو روایت سناؤں, روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے انتقال کے بعد عمر بن خطاب جب خلیفہ بنے نا تو لوگوں نے بالکنیوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا. اتنا ڈرتے تھے لوگ عمر بن خطاب, اتنا جلال تھا ان کے دور خلافت میں کسی شیر نے کبھی بکری پر حملہ نہیں کیا, اتنا دبدبا تھا ان کا. کسی دن 26 ذی الحجہ کو عمر بن خطاب کا جشن منائیں گے, کچھ منائیں گے تو میں پھر عرض کروں گا, لیکن صرف آج اتنا عرض کیے جاتا ہوں حضرت عمر بن خطاب کی فضیلتیں بہت ہیں. سرکار عالم اسلام نے انہیں بہت نوازا ہے, بلکہ ان کے مسلمان ہونے کے لیے اسپیشل دعا فرمائیے. وہ اسلام کے 40ویں یا 41ویں مسلمان ہیں. میں اس تاریخ کی طرف نہیں جاتا, لیکن جیسے علی نے کہا عمر فیصلہ تیرا غلط ہے, عمر نے یہ نہیں کہا امیر المومنین میں ایک بار آرڈر دے دیا تو پھر واپس نہیں بدلوں گا. یہ تو گھمنڈیوں کا کام ہے, ایک بار جو کہہ دیا بدلوں گا نہیں. انکساری یہ ہے. علی بن ابی طالب نے کہا عمر اجتہادی خطا ہو گئی, عمر بن خطاب نے فوری فیصلہ کیا,
اختیار دے دیا، علی آپ فیصلہ کریں۔ علی نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا دیکھو اس قرآن کی اس آیت کو اس سے ملاؤ تو پتہ چلتا ہے اتنے مہینے میں بھی عورت حاملہ ہو سکتی ہے اور ماں بن سکتی ہے۔ جب انہوں نے جناب دلیل پیش کی قرآن سے، حضرت عمر بن خطاب نے اپنا حکم واپس لیا اور جناب اس کو آزاد کیا، اس عورت سے حد ہٹائی، لیکن جب سزا ہٹائی سر پکڑ کے کہتے تھے لولا علی لہلک عمر۔ یہ اس وقت کا مسئلہ ہے، کیا اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر برباد ہو جاتا، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر برباد ہو جاتا، کیوں بلا وجہ کسی کی جان چلی جاتی۔ وہ عمر بن خطاب جس کے انصاف کا عالم یہ تھا، ایک بار دوڑ رہے، علی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے عمر؟ کہنے لگے میرے بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا یا ایک بکری بھاگ گئی، میں اس کو پکڑنے خود جا رہا ہوں، آج دنیا کا بادشاہ۔ اور کہنے لگے عمر بن خطاب علی خدا کی قسم میرے بیت المال سے اگر ایک بکری بھی غائب ہو جاتی ہے تو حشر کے میدان میں اس کا جواب عمر بن خطاب کو دینا پڑے گا۔ اتنا انصاف ان کے پاس تھا، مگر انصاف بھی کتنا پیارا تھا۔ ایک مرتبہ تقسیم کر رہے تھے مال غنیمت، ہر صحابی کو دیا 2,000 تم دو، 2,000 تم دو، 2,000 تم دو۔ جب حسن اور حسین آئے تو انہیں دیا 5,000۔ کیا بات، حضرت عمر کی بات چل رہی ہے، بھی دیکھیں آپ 5,000۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر وہ کھڑے ہوئے، عرض کیا ابا حضور سب کو 2 دیا، ان کو 5 دیے، سبب کیا ہے؟ مجھے بھی 5 دینا چاہیے، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ کیا بات، خلیفہ کا بیٹا اپنے باپ سے کہتا آپ نے حسین کو 5,000 دیے تو مجھے بھی 5,000 دو۔ حضرت عمر بن خطاب نے پلٹ کر کہا عبداللہ 5,000 لینے کے لیے تجھے حسین کی ماں کی جیسی اپنی ماں لانی پڑے گی، تجھے حسین کے بابا کی طرح اپنا بابا لانا پڑے گا، تجھے حسین کے نانا کی طرح اپنا نانا لانا پڑے گا۔ حسین کے باپ کی طرح تیرا باپ نہیں ہے، حسین کی ماں کی طرح تیری ماں نہیں ہے، حسین کے نانا کی طرح تیرا نانا نہیں ہے، تو پھر حسین کے حصے کی طرح تیرا حصہ کیسے ہو؟ یہ ادھر ادھر کی بکواس بند کرو، میں تمہیں اعلیٰ حضرت کا طرز عمل بتاتا ہوں۔ امام احمد اللہ کی زندگی میں جب بھی محفل سجائی جاتی تھی ہر ایک آنے والے کو ایک پڑیا شیرنی دی جاتی تھی، لیکن سیدزادے کو 2 پڑیا دی جاتی تھی۔ میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں، یہ امام احمد رضا کی تعظیم آج کتنی کے شعبے کیا تعظیم کریں گے، کیا تعظیم کریں؟ ایک شہزادے اپنی جوانی کی دہلیز پر ہے، خدمت میں رکھ لیے گئے، اعلیٰ حضرت کو پتا نہیں کہ سیدزادے اور جناب والا اعلیٰ حضرت اتنی مقدس ذات کا نام تھا، کسی سید کے بارے میں انہوں نے فتویٰ دے رکھا ہے، کوئی کہ سید ہوں میں، تحقیق کرنا ہم پر واجب نہیں۔ الفاظ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ موجود ہے۔ بہرحال وہ آئے، لوگوں نے بتایا، کچھ دن خدمت کرنے لگے حضرت کی، حضرت کے گھر میں سامان لاتے لے جاتے، خدمت کرتے۔ ایک دن کسی نے اعلیٰ حضرت سے کہتے حضور یہ سیدزادے، وقت کے مجدد سے کہا حضور یہ سیدزادے، اتنا کہنا تھا آپ سیدزادے؟ جی ہاں، استغفر اللہ سے کام لیا گیا۔ گھر والوں کو کہا آج کے بعد مخدوم زادے سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا، یہ ہمارے سروں کے تاج ہے، یہ ہمارے مخدوم کے شہزادے، آج کے بعد اس سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا۔ گھر میں ان کو جس چیز کی ضرورت ہوگی فوراً وہ چیز حاصل کی جائے گی، اور جو تنخواہ مقرر کی گئی ہے وہ ہر سال بطور نذرانہ پیش کی جائے گی، ہر مہینے بطور نذرانہ پیش کی جائے گی، مگر اس سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا۔ یہ ان کا عشق تھا جو جناب والا دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا تھا تیری مسئلے پاک میں ہے، بچہ کا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا۔ برادران ملت اسلامیہ، بہرحال میں تاریخ کربلا کا سنانے لگوں گا، ابھی تو بات شروع نہیں ہوئی ہے، میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں، یہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا، مگر معاف کیجئے گا ہم بھول گئے ذکر حسین کو، ہم بھول گئے فکر حسین کو، ہم بھول گئے کردار حسین کو۔ یہ ہمارے اکابرین کے حالات تھے جو انہوں نے اس انداز سے تعظیم سادات کی تھی، انہوں نے اس انداز سے احترام سادات کیا تھا۔ امام مالک
4 اماموں میں سے ایک امام ہے، مدینے کے امام ہے۔ مدینہ شریف میں بخاری شریف کا وجود نہیں تھا اس وقت یہ حدیث سناتے تھے امام مالک، بخاری پیدا ہی نہیں ہوتے اس وقت یہ حدیث سناتے امام مالک بن انس۔ عبداللہ ابن عباس کے پڑھ ہوتے جعفر ابن سلیمان، انہوں نے امام مالک کو کسی مسئلے پر کوڑے بنوائے، امام مالک کو کوڑے بنوائے خلیفہ میں، لیکن وہ جو خلیفہ تھا وہ حضرت عباس کی اولاد سے، حضرت فاطمہ کی اولاد سے نہیں، حضرت عباس کی اولاد بنو ہاشم تھی۔ توجہ رکھیے گا، جب خلیفہ منصور عباس نے کہا امام میں آپ کے ایک ایک کوڑے کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں تو میں اس سے انتقام لوں گا، اگر عشق ہو تو ایسا۔ امام مالک کہتے خدا کی قسم کوڑا میرے جسم سے ہٹتا نہیں تھا کہ میں جعفر کو معاف کر دیتا۔ توجہ ہے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیچھے والوں کو نہیں آ رہی؟ میں مارواڑی میں ادریس نہیں، مارواڑی میں جیسا بولتا ہوں ویسے اس لیے آپ پیچھے والوں کو نہ سمجھ میں آئے تو ہاتھ اٹھا کے کہتے سمجھ میں نہیں آئی، اور اگر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہتے کہ ایصال ثواب کی محفل ہے ہمارا، مجھے تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، آپ کو ملے گا ہی ملے گا، لیکن جس کے لیے محفل سجائی گئی اس کو بھی ملے گا۔ بات میں کیا کر رہا تھا آپ کو یاد ہے؟ کیا بات کر رہا تھا؟ ماشاء اللہ، آگے والے تو چلو آگے والے سن کے محفل کی عزت بچا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیسا سنتے ہیں۔ میں مارواڑ سے گزرا تو بہت بار ہوں، آیا پہلی بار، تو آیا بھی کئی بار ہوں مگر بول پہلی بار ہوں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا میں، حضرت امام مالک 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، اور تاریخ کے حساب سے امام اعظم کے بعد ان کا نمبر آتا ہے، تاریخ کے حساب سے، دور کے حساب سے۔ مدینہ شریف میں رہتے تھے، بہت عشق ان کا مشہور ہے، میں پھر کبھی سناؤں گا، لیکن ابھی بات رکھی ہوئی ہے وہ سنا کے آگے چلتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نسل پاک، جعفر بن سلیمان، کوڑے بنوائے۔ امام مالک سے لوگوں نے کہا آپ کہو تم آپ کو بدلہ لے لے، امام مالک نے کہا کوڑا میرے بدن سے چھوٹتا تھا کہ میں ان کو معاف کر دیتا۔ تو مالک کوڑے لگے ہیں، جسم پر خون جمع ہوا ہے اور تم معاف کر دیتے؟ اللہ اکبر، تم کیوں معاف کر دیتے تھے؟ امام مالک نے کہا صرف اس لیے معاف کر دیتا تھا کہ عباس میرے مصطفیٰ کے چچا لگتے ہیں، عباس میرے مصطفیٰ کے چچا لگتے ہیں، اور عباس کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد سے یہ جعفر بن سلیمان ہے، بس حضور کی رشتہ داری کی وجہ سے میں کوڑے کو معاف کرتا ہوں۔ آج سید زادہ بول دے حضرت تو حالت کیا ہے؟ اوپر سے لے کے نیچے تک مولوی صاحب کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ معاف کرنا کڑوا بولتا ہوں، لیکن اقبال نے اپنے دور میں کہا تھا بات یہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، زہر کو زہر کہا جائے گا ہیرا نہیں کہا جائے گا۔ وہ امام مالک تھے، شافعی جہاں جا کر علم کی تحصیل کرتے تھے، مدینے میں صحابہ مدینے میں تابعین و تبع تابعین جن سے علم حاصل کرتے تھے، وہ امام مالک ہیں جنہوں نے کئی محدثین کو پڑھا دیا ہے۔ خود امام محمد کو جب حدیث پڑھنی ہوئی تو انہیں امام مالک کا راستہ دکھا، اور امام مالک کے پاس جا کر امام محمد جو امام اعظم کے بھی شاگرد ہیں، بخاری کے دادا استاد ہیں، انہوں نے امام مالک سے قصب فیض کیا ہے۔ میں تاریخ اسلام کی طرف نہیں جاتا، جو استادوں کا استاد ہے، جو محدثوں کا استاد ہے، جو مفتیوں کا استاد ہے، وہ صرف اس لیے کوڑے معاف کرتا ہے، کوڑا مارنے والا حضور کا رشتہ دار ہے۔ میں اس چیپٹر کو تھرو آگے بڑھاؤں گا تو بات بہت دور تک چلی جائے۔ ایک روایت سن لیجیے، حدیث کے الفاظ میں حضور فرماتے کوئی شخص، توجہ کے ساتھ سنیے گا، پتہ نہیں پھر کبھی آنا ہو نہ آنا ہو، توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیا حضور فرماتے کوئی شخص اگر خانہ کعبہ کے کونے میں نماز پڑھے اور روزہ رکھے، کعبہ کے کونے میں نماز پڑھے اور روزہ رکھے
وہاں سجدے کرے اس حال میں کہ اس کے دل میں میرے گھر والوں کا بغض ہو، حشر میں اس کا چہرہ کالا ہو جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آئے کے سجدے، آئے کی عبادت، محبت رسول کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیت رسول واجب قرار دی گئی۔ اللہ حضرت بغاور رسول لفظ فرض کا استعمال کیا، میں دکھا دوں۔ تعجب کا مقام کعبہ بھی ہے، سجدہ بھی ہے، روزہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، مگر دل صاف نہیں۔ عبرانی کے حدیث میں حضور فرماتے ہیں اے گھر والوں جو تم سے بغض رکھے گا کل حشر کے میدان میں الحاظ حشرہ اللہ تعالی یوم القیامت یہودی جن، اللہ اس کو قیامت کے دن یہودی بنا کر اٹھائے گا۔ جو اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اسے قیامت کے دن یہودی بنا کر اٹھائے گا۔ اسی لیے کہا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کو دل میں بساؤ۔ حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو قرآن کی محبت سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ اور میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ حدیث ترمذی یا مسلم میں حضور فرماتے ہیں اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو اور میرے لیے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ میں احادیث سناؤں گا تو بہت لمبی گفتگو چلی جائے گی۔ ایک روایت میں مولا علی کے بارے میں پڑھوں، حضور فرماتے ہیں علی تو میرے لیے ایسا ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے۔ بس شرط یہ ہے، بات صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ ہارون تو نبی تھے نا۔ اگر حضور سے کتنا کہتے تھے تو میرے لیے ایسا ہے جیسے میرے لیے ہارون، شیعہ کہہ دیتے ہیں نبی ہے، لیکن حضور نے فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور نے فرمایا سنو میں علم کا شہر ہوں، ولی اس کا دروازہ ہے، آگے کا ٹکڑا کم پڑا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تو جسے علم چاہیے اسے چاہیے کہ دروازے کے پاس آئے۔ بہرحال یہ فضیلت علی ہے۔ آگے چلیے سیدہ سلام اللہ علیہ کی بات، ایک حدیث ان کی بھی سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، جب دو سنا دیتا ہوں، حضور فرماتے ہیں سرکار دو عالم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا فاطمہ دل کے کانوں سے سننا، دل کے کانوں سے۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور تیرے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ سیدہ کا مقام ہے۔ دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی، حضور فرماتے ہیں الا ترضین ان تکونی سید النساء العالمین، کیا تو اس بات پر راضی نہیں فاطمہ کہ تجھے تمام جنتی تمام عالمین کی عورتوں کا سردار بنا دیا جائے؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں؟ اسی لیے اقبال نے کہا از یک نسبت حضرت مریم عزیز و زیسا نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم آ رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخرین، بانوے آ تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، آ مادر آ مرکز ترکار عشق، مادر آ قافلہ سالار عشق۔ اقبال کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب امام احمد رضا ایک مصرے میں بیان کر گئے، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ نے لہرا نور کا، یعنی وہ خود نور ہے، مصطفیٰ نور کی بیٹی ہے، مرتضیٰ نور کی بیوی ہے، حسن نور کی ماں ہے اور حسین نور کی ماں ہے، اور اللہ سے رشتہ یہ ہے اللہ بھی نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، قرآن فرماتا ہے، اللہ رب العزت بھی نور ہے۔ سنیں وہ ایک روشنی ہے، وہ کہاں سے کہاں تک ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، جتنی بھی نورانیت ہے سب کچھ اس کی عطا ہے۔ وہ مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا اور میرے نور سے سارے نور کو پیدا کیا، یعنی کائنات کی اصل اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا۔ میں اس طرف نہیں جاتا، اس طرف میلاد میں سنیے گا، لیکن ابھی میں بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہوں۔ سرکار فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا منبع نور ہے، جس کی بطن اقدس سے ایک نور حسن اور ایک نور حسین، طیبین طاہرین قمرین نگرین اس کائنات میں جلوہدار ہوتے ہیں۔ ارے جب حسین کی نورانیت کی مثال نہیں ہے تو فاطمہ کی نورانیت کی مثال کیا؟ ارے چھوڑو یار، 11ویں شریف میں سنتے ہو 18 سال کا جوان بیٹا 5ویں صدی ہجری میں پیدا ہونے والا حسن کی نسل پاک کا شہزادہ، اگر 40 ڈاکوؤں کے سامنے صرف کھڑا ہو جائے تو ڈاکو کہتے ہیں اس پیر و شبیر پیر
मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह अन्हु की 18 साल जवानी में अगर डाकू अब्दुल कादिर जीलानी का चेहरा देखते हैं तो नूरानियत पर फिदा होते हैं। जनाबे वाला अगर गरीब नवाज के चेहरे को गैर औरतें बालकनियों में खड़ी होकर 60 साल की गरीब नवाज की उम्र में देखती है तो गरीब नवाज का चेहरा देखकर कुर्बान हो जाती है। सुल्तान मीर कबीर सैयद तारिक उस-सल्तनत मखदूम गौसुल आलम तारिक उस-सल्तनत महबूब इस्लामी कुदरतुल कुबरा सैयदुना शाह अल-हदुद्दीन अल-मारूफ मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के चेहरे पर अनवार को गैर देखते हैं तो कलमा पढ़ लेते हैं। अरे जब बेटों की नूरानियत पर लोग देख कर कुर्बान होते हैं तो इन बेटों के मनबा मरकज जिसे फातिमतुल ज़हरा कहा जाता है उसकी नूरानियत की शान किसी ज़बान में औकात ही नहीं है कि कमा हक़ को बयान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बात समझ आई आपको? बात समझ आई? सहाबा के हदीस के अल्फाज हैं, पेशानी से लेकर सीने तक हसन मुस्तफा की तरह था और सीने से लेकर पांव तक हुसैन मुस्तफा की तरह थे। जब हुजूर का विसाल होने लगा सैयदा ने अपने शहजादों को आगे किया, ये आपका नवासा हसन है, ये आपका नवासा हुसैन है, हुजूर इसे अता फरमाए। मुस्तफा ने फरमाया मेरी हैबत और मेरी दुआरी करे हसन के लिए, मेरी हैबत मेरा रोब और मेरे बर्दाश्त की ताकत हसन के लिए और मेरी शुजाअत हुसैन के लिए। यही वजह थी बुर्दबारी ऐसी कि सब कुछ जनाब आमिया को सौंप दिया और इधर जुल्म के खिलाफ शुजाअत ऐसी कि कट गए मगर मुस्तफा के दीन को जानना, कट गए मुस्तफा के दीन को जानने दिया। लोग सवाल करते यार जो इंतकाल कर जाए वो तो हार जाता कि हुसैन जीते कैसे। बात ये नहीं है कि हारा कौन जीता कौन। अगर आप इस तरफ ले जा रहे हैं तो आप देखिए माजरा क्या था। माजरा था हुसैन हाथ दे दो, नहीं दूंगा, हाथ नहीं दिया। और आखिर भी आप किसी रिवायत में सारी किताबों को छान लीजिए, किसी रिवायत में नहीं लिखा कि हुसैन के शहीद हो जाने के बाद हुसैन का हाथ काट के यजीद के पास ले जाया गया, सर काट के जरूर ले जाया गया लेकिन हाथ काट के नहीं ले जाया गया। क्यों? अली के बेटे ने कह दिया था हाथ नहीं दूंगा, कह दिया था हाथ नहीं दूंगा। किसी की मां ने जनाई नीचे जाए कि इब्ने मरजाना की औकात, बल्कि मैं तो अपने इश्क में डूब कर यहां तक कहता हूं कि अगर हुसैन कह देते कि मैं सर भी नहीं दूंगा तो इब्ने जियाद अपने बाप दादा सबको लेकर आ जाता मगर इब्ने अली का सर तन से जुदा नहीं होता। लेकिन ये तो हुसैन ने कहा था, सर दे देने के वादा तो नाना कर चुके हैं, मैं अपनी जबान से गुफ्तगू को तब्दील नहीं कर सकता। नाना ने पहले कह दिया है कि हुसैन कट जाएगा तो हुसैन कटने आया है। सुने, वादा पूरा किया हुसैन ने। और दूसरी बात, जो मैदान छोड़कर भागता है वो हारता। क्या बात है? बदबख्त यजीद कभी मैदान में आया ही नहीं तो उसे जीतना कैसे कर देंगे। और जो इब्ने जियाद आया था वो भाग गया। मेरा हुसैन आज भी करबल में डटा हुआ है, आज भी करबल में आराम करना है, आज भी करबल आराम करना है। रही बात इंतकाम लेने की तो मैं सारी रिवायात को बालाए ताक करते हुए इकबाल का एक शेर पढ़ता हूँ। इकबाल कहता है लोगों हुसैन की शान ये है, क्या हुसैन तेरे इंतकाम की, इंतकाम यानी बदला, हुसैन तेरे इंतकाम की कोई हद ही नहीं। लफ्ज़ यजीद गाली से बदतर बना दिया, लफ्ज़ यजीद गाली से बदतर बना दिया। अगर कोई किसी को गाली दे दे तो वो बर्दाश्त कर लेगा, अगर कोई कह दे तो यजीद है, अब जंग हो जाएगी, जंग हो जाएगी नहीं हो जाएगी। क्यों भाई? वो तो साहबी का बेटा था, साहबी का बेटा था। यजीद ये हुसैन से टकराने की क्या बात हुसैन से टकराने की, वरना बात भी साहबी, दादा भी साहबी, बाप भी साहबी, दादा भी साहबी, लेकिन वो दौलत के नशे में डूब गया। उसे नहीं पता कि मैं टक्कर किससे दे रहा हूं।
بہرحال سیدہ فاطمہ زہرا یہ کربلا ہے، جذبات میں مجھ سے ترتیب بگڑ جاتی ہے، مجھے معاف کیجیے گا، جو قصہ بات میں بیان کرنا وہ پہلے بیان کر دیتا ہوں، لیکن چلیے کہ بہرحال آپ سن رہے ہیں، میں نے تو اختتام کی طرف لے جاؤں، کیونکہ گھڑی کے 12 بجنے والے ہیں اور ممکن ہے کہ کسی کے چہرے پر بھی بن جائے، اسی لیے میں بڑی تیزی سے 12 سے پہلے گفتگو کو اختتام کے ساتھ تک انشاءاللہ لے کر چلا جاؤں گا۔ بات میں عرض یہ کر رہا تھا سیدہ سلام اللہ علیہا کی یہ شان ہے، میں شان زہرا سناؤں گا تو آپ کہیں گے کتنا بھی بلند مقام کسی کا ہو سکتا ہے۔ میں ایک بات بس کر دیتا ہوں سیدہ کے نام سے، رمائے سنت کا یہ موقف ہے، قاضی عیاض نے شفا میں لکھا ہے اور بہت سے عاشقوں نے اس بات پر اقرار کیا کہ وہ مٹی جو سرکاری عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے اس وقت تک ہے، وہ عرش سے افضل ہے۔ قاضی عیاض نے بہت سارے علماء نے لکھا جو مٹی اس وقت میرے سرکار کی جسم پاک سے لگی ہوئی ہے وہ عرش سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے جسم سے جو ہے مٹی جو تو آپ سوچیں گے مٹی کی کوئی حیثیت ہے، مٹی کی کیا ہے؟ آدمی مٹی کو بہت چھوٹا رکھتا تھا، مگر امام احمد رضا شاعر کا نام ہے مٹی پہ قلم مارے تو مٹی کو مٹی میں ملا دیا۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے۔ لوگوں نے پوچھا مٹی پہ کلام لکھ دیا، ہم خاک ہیں۔ اصل میں ایک فارسی کا مقولہ چے نسبت خاک تھا وہ عالم تھا کہ مٹی کو پاک عالم سے نسبت ہی کیا، بس حضور کو جوش آ گیا، اس کی ترتیب میں پورا کلام لکھ دیا۔ تو کہا کہہ رہے نسبت کیا ہے عالم پاک سے، میں بتاتا ہوں مٹی کا مرتبہ کیا ہے، اور مٹی کے مرتبے میں کلام لکھا جا رہا۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، یعنی ہم مٹی ہیں اور مٹی ہمارا ٹھکانہ ہے، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے ہے پایا، کون؟ وہ حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ سنیے شیخ سنیے، کیا اے مدعیو، یہ دعویٰ کرنے والوں، تم خاک کو خاک نہ سمجھے، نہیں تم سمجھے ہی نہیں، اے مدعیو تم خاک کو خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہر کہا ہے ہمارا، یعنی مصطفیٰ جائے رحمت تو اسی خاک میں آرام فرما ہے، اس خاک کے بارے میں فرمایا گیا مٹی اس سے افضل ہے۔ کیوں؟ حضور کے جسم سے نسبت۔ آپ توجہ فرمائیں بڑی تیزی کے ساتھ، جب مٹی کو نسبت حضور کے جسم سے ہو جائے تو مٹی عرش سے افضل ہے۔ تو وہ فاطمہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا دل ہے، جناب مٹی لگ جائے حضور کے جسم سے قیامت تک کے لیے تو مٹی کا مقدر وہ سریا کا کباب کرتا ہے، مٹی کا مقدر عروج پا جاتا ہے۔ حضور علی کو ابو تراب کہتے ہیں تو مٹی کی معراج ہو جاتی ہے، مگر دوست اس سیدہ فاطمہ کا مقام کیا ہوگا؟ حضور نے جس کے بارے میں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بہرحال یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ میں 1.5 گھنٹے بولوں گا تو بھی مفتی اعظم راجستھان کی علمی فیضان سے بات ختم نہیں ہوگی، لیکن بڑی تیزی سے میں چونکہ مجھے بیان ولادت حسین کرنی، میں نے تو سوچا تھا امام مسلم کا قصہ بیان کروں گا، مگر ظاہر بات ہے کہ ایک دن میں سب کچھ نہیں ہو سکتا، ڈائریکٹ گاڑی دوڑائی بھی نہیں جا سکتی بغیر تدبیر باندھے ہوئے، اس لیے کہ پھر اس قصے کی اہمیت نہیں سمجھ میں آتی اور قصے کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال یار زندہ صحبت باقی، میں عرض یہ کر رہا تھا سیدہ کائنات سے علی المرتضیٰ کی شادی کرا دی گئی، حضرت علی اور سیدہ کی شادی ہوئی۔ جب علی اور سیدہ کی شادی ہوئی نا، سرکار دو عالم نے علیہ السلام کو تسلیم ارشاد فرمایا علی فاطمہ میں نے مخلوق میں سب سے بہتر شخص سے تیری شادی کی، یہ الفاظ حضور کے اور یہ ابو بکر صدیق کے بھی ہیں،
ابو بکر صدیق کے بھی ہیں کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی آمنے سامنے ہیں. حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ابو بکر تم تو وہ ہو جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا ہے یہ سورج کسی ایسے شخص پر طلوع نہیں ہوا نبیوں کے بعد جو ابو بکر سے افضل ہوا. یہ الفاظ حضرت علی کے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نہیں علی تیرا مقام تو بے مثال ہے. کہا کیسے؟ ابو بکر صدیق کہتے میں نے حضور سے سنا ہے کہ میں نے مخلوق میں سب سے بہتر شخص سے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کی. تو بہرحال کو افضل و مفضول کا جھگڑا ہوا نہیں تھا. یہ تو بعد میں پیدا کیا گیا ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سینے سے لگایا ہے اور دونوں کو اپنا جانشین بنایا ہے. اب کس کا مرتبہ کیا ہے؟ ہم تو اپنے داداؤں میں مرتبہ نہیں جانتے کس کا کتنا بڑا ہے. تو جناب والا ابو بکر علی کے بارے میں کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے. بہن آگے چلیے بڑی تیزی کے ساتھ. عرض کر رہا تھا میں سرکار مولا کائنات کے گھر امام حسن پیدا ہوا. حضور تشریف لائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے لگے حضور اس کا کیا نام رکھا؟ حضرت علی نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم نام رکھنا چاہتا ہوں. الگ الگ روایات ہے. ایک روایت کی ہے فرمایا حرم نام رکھنا چاہتا ہوں. حرم حضور نے فرمایا لا هذا حسن. حرم نہیں بلکہ یہ حسن حضور نے نام رکھا. اس کا ایک راز بھی حضور نے بتایا. فرمایا علی اب میں نے آپ کو نہیں سنائی نا تو میرے لیے ایسا ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے. بس میرے بات میں نبی نہیں ہوگا. ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام شبیر و شبر تھا. چھوٹے بیٹے کا نام غالباً شبیر تھا. بڑے کا نام شبر تھا. شبر کا ترجمہ آپ عربی میں کریں گے تو حسن بنتا ہے. شبر کا ترجمہ آپ عربی میں کریں گے تو حسن آتا ہے. حضور نے فرمایا جب تم میرے لیے ہارون کی منزل میں تیرے بیٹے بھی ہارون کے بیٹوں کے نام پر ہونے چاہیے. ہاں ہارون کے بیٹے کا نام شبر تھا تو میں تیرے بیٹے کا نام حسن رکھتا ہوں. حضور نے اپنے ہاتھوں سے سرکار دو عالم علیہ السلام نے امام حسن کو اٹھایا. کان میں حضور نے اذان. واٹس ایپ پہ کئی دنوں سے مسئلہ چلا. حضور نے کبھی اذان دی؟ جواب دیا نہیں دی. اگر دی ہوتی تو پیڑ پودے بنا ڈگا 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 سب آ جاتے نماز پڑھنے کے لیے. یہ بات ہی نہیں. حضور نے اذان دی. اذان دی کہاں دی؟ حسن کے کان میں اذان دی. حسن کے ارے بولو آپ لوگ اتنے ٹھنڈے مزاج کو معلوم نہیں. آگے والوں کا ٹھیکہ تو نہیں نا. آپ لوگ کو کچھ حصہ لیا کریں. بہرحال آج تو میری گفتگو ختم ہو رہی ہے. میرے بات کوئی بھی آئے اس کی حوصلہ افزائی کریں کیونکہ میں تو ایک ایسا مقرر و فکر کرتے ہی نہیں کہ کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا ہے. اپنا کام سنانا ہے. سنو تو سبحان اللہ نہ سنو تو فرشتے سنی گئے وہ تو لکھی دیں گے میرے اکاؤنٹ میں. اس سے بھائی ہم نے بدلا دینا نہیں. جس سے لینا ہے وہ اللہ رب العزت خوب سنتا ہے. وہ بندی وہی تو سب کو سننے کی طاقت عطا فرماتا ہے. میں بات کر رہا تھا حضور علیہ السلام نے اذان امام حسن کے کان میں سر پر زعفران لگایا, بالوں کو کروایا, نام حسن رکھا اور اللہ اکبر تحریک کے نام پر حضور نے اپنی مبارک زبان حسن اور حسین کے منہ میں ڈالی. تو جو ہے ایک قطرہ لعاب کنویں میں گر جائے تو سارا کھارا پانی قیامت تک کے لیے میٹھا ہو جائے. آج بھی میٹھا ہے, کتنا پیارا اثر ہے آپ کا. صرف یہ نہیں کہ صرف صحابہ کے لیے میٹھا ہوا تھا اب کھارا ہو گیا ہوا. ایک بار اگر دھوپ مصطفیٰ قیامت تک کے لیے تو کنواں میٹھا ہو گیا. پنڈلی ٹوٹ جائے صحابی کی, حضور اپنا لعاب لگا دے پنڈلی ٹوٹ جائے. صحابی کا یہ کندھا بالکل الگ ہو جائے, حضور اپنا لعاب لگا دے اور جوڑ دے تو کندھا جڑ جائے. ابو قتادہ کی آنکھ نکل جائے, حضور علیہ السلام لعاب لگا کے آنکھ کو پھٹ کرتے تو ابو قتادہ کے پہلے سے زیادہ دیکھنے لگا. ہاں ہاں علی کی آنکھوں میں آشوب چشم آ جائے, خیبر کے دن مصطفیٰ اپنا لعاب لگا دے, حال یہ ہو کہ علی کی آنکھیں ایسی ٹھیک ہوں جیسے کبھی بیمار ہی نہیں ہوئی. میں اگر لعاب تین کی تعریف کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی, لیکن صرف اتنا سنتے چلو دوستو, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب کا ایک قطرہ مل جائے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. حضور نے اپنی پوری زبان حسن اور حسین کے منہ میں ڈال دی. کون سی زبان؟ اس پر بھی آدھا گھنٹہ تقریر ہو گیا.
کون وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی ٹھیک ہے، کون سی زبان؟ وہ زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ قرآن کہتا ہے یہ زبان بولتی ہے تو خود سے نہیں بولتی، جو رب چاہتا ہے وہی بولتی ہے۔ یعنی مفہوم کے جملے میں کہہ دو یہ وہ زبان ہے جس زبان پر رب زبان کے ذریعے رب بولتا ہے۔ وہ زبان حسن اور حسین کے منہ میں ایک قطرہ لعاب مل جائے تو قسمت کی معراج ہو جائے، جسے پوری زبان مل جائے اس کے مناقب اور فضائل کو بیان کر سکتا ہے۔ میں بات عمر بن خطاب والے پوری کر کے گفتگو ختم کروں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین ادھر سے گزر رہے تھے۔ حضرت عمر اپنے کمرے کے اندر اپنے حجرے میں اپنے آفس میں بیٹھے تھے، دروازے پر عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے شہزادے تھے، اندر جناب امیر المومنین عمر بن خطاب جناب معاویہ سے بات کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین وہاں سے گزرے، جب گزرے نا تو دیکھا جب عمر کا خود کا بیٹا باہر کھڑا ہے تو میں کیسے اندر جا کے ملاقات کروں؟ بات سمجھ آئی ہے؟ کئی بار ہوتا ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں اور جانے کے بعد جب یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس بندے کا قریبی رشتے دار خاص آدمی خود ہی باہر کھڑا تو اپنا اندر کیسے چلے جائے؟ ادب کا تقاضا نہیں ہے۔ امام حسین ادھر سے گزرے، دیکھا میرے معاویہ سے بات ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے شہزادے خود باہر کھڑے، حضرت امام حسین اندر نہیں گئے، چلے گئے۔ جب چلے گئے حضرت امام عرش مقام سے ایک بار ملاقات میں حضرت عمر کی آمنے سامنے ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا شہزادے آج کل آئے نہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب پوچھا امام حسین سے تو امام حسین نے کہا امیر المومنین میں آیا تھا، آپ کے کمرے تک بھی آیا تھا، مگر میں نے دیکھا آپ گفتگو میں مشغول ہیں اور آپ کا بیٹا عبداللہ وہ خود بھی دروازے پر کھڑا تھا تو میں نے اندر آنا مناسب نہیں سمجھا اور میں چلا گیا۔ حضرت عمر کے جملے سنے عمر کے جملے سنے آج ہم سے کیا کر لو گے؟ کوئی بھی ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ہم سے کیا کر لو گے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب جس کی نیکیاں چاند ستاروں سے دیکھ رہا ہے، حضور نے جس کی جنتی ہونے کی بشارت دے دی، آج کی عمر کا دبدبہ اتنا عاملین باباؤں سے پوچھئے کہ لفظ عمر 3 بار سینے پہ رکھ کے آپ سب لکھ کے انگلی سے لکھ کے سو جائیے برا خواب نہیں آئے گا۔ اتنا دبدبہ عمر بن خطاب کا آج بھی ہے، مگر دوست توجہ کا مقام ہے۔ جب امام حسین نے کہا کہ آپ کا بیٹا ہی باہر کھڑا تھا تو میں نے اندر آنا مناسب نہیں سمجھا، عمر ابن خطاب نے کہا شہزادے آپ کو کبھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عمر کے سر پر ہمارے سروں پر اگر بال بھی اگائے گئے ہیں تو وہ آپ کے خاندان کا سر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری۔ کیا کہا؟ اگر ہمارے سر پر بال بھی اگائے گئے ہیں تو اہل بیت کے بعد وہ عمر کہہ رہے ہیں، عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ شان حسنین طیبین طیبین طاہرین کی ہے، ان کا معاملہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن ایک آخری جملہ عرض کرتا ہوں، ہمیں حسینی بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ گلے میں چین پہننا، یہ ہاتھوں میں ربڑ کے چھلے پہننا، یہ مسجدوں کو ویران کرنا، یہ شادیوں کے موقع پر ناچ کرنا، یہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑانا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت داڑھی کو اسپیشل انداز میں کٹ کروانا، یہ حسینی ہونے کی نشانی ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے، کوئی دور کا بلا نہیں۔ اگر تنہائیوں کا چیپٹر لگا دیا جائے نا تو عزتوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اور ہماری غلطیوں کا بھی اگر پوسٹر فرشتے لگا دینا تو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں۔ بیٹی ماں سے نگاہ ملانے کے لائق نہیں رہے گی، بیٹا باپ سے نگاہ ملانے کے لائق نہیں رہے گا۔ ہم اوپر بیٹھنے کے لائق نہیں رہیں گے، آپ نیچے بیٹھنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ یہ رب کی شان رحمانی ہے اور مصطفیٰ کی رحمت للعالمین ہے کہ ہمارے عیب چھپے ہوئے۔ اور نہ دور موسیٰ کا حال تھا، اس دور میں رات میں
کوئی بھی کلاکاری کرتا صبح اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ اس نے رات کی تنہائی میں یہ گناہ کیا جو ہے تو حضور کے قدموں کا صدقہ ہے کہ عزتیں بچی ہوئی ہیں، ورنہ حالت خراب ہو جائے، امام صاحب ہمت نہ کر پائے، مقتدی نماز نہ پڑھ پائے، الا ماشاء اللہ۔ سوچنے کی بات یہ حسینیت ہے، حسین نے تو زندگی میں کبھی قضا کرنا تو کبھی قضا نماز نہیں پڑھی، اور آپ نے ہفتے پر نماز ہی نہیں پڑھنی اور پھر حسینی یزید ڈھول بجاتا تھا، بندروں کا ناچ کرواتا، ہم عورتوں کا ناچ کرواتے ہیں، پھر بھی حسینی۔ یزید جوا کھیلتا تھا، ہم موبائلوں میں 3 پتی کھیلتے، حسینی۔ کیا بات، یزید زناکاریاں اور بدکاریاں کرتا اور کرواتا تھا، ہم انٹرنیٹ کے مادھیم سے غیروں کی بہن بیٹیوں پر نگاہ ڈالتے، عرسوں کے ایام میں، جلوسوں کے مقام پر، جلوسوں کے ایام میں ہماری نظریں غیر محرم سے نگاہیں ہماری زنا کرتی ہیں۔ صرف یا امام یا حسین کے دینے والا تو حسینی نہیں ہوتا، شیعوں سے زیادہ آپ یا امام یا حسین کر نہیں سکتے، وہ تو اپنے جسم کے ٹکڑے کر لیتے تھے، یا حسین احمد کے، وہ اپنے آپ کو تلوار مار کہتے ہیں حسین احمد کے، ہم اس طرح نہیں جاتے، ان کا اپنا موقف ہے، تو اپنا لوٹا غیروں میں کہا یزید بندر میں چاہے تو جہنمی ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے آج شادیوں کے موقع پر روڈ پر ناچ رہی ہیں، اور آپ حسینی ہیں پکے؟ یہ گلے میں چین پہن عورتوں کا کام تھا، مردوں نے کب سے شروع کر دیا؟ یہ ہاتھوں میں کڑے پہن رہے عورتوں کا کام تھا، مردوں نے کب سے شروع کر دیا؟ آپ خود صاحب ہماری مردانہ طاقت کہاں چلی گئی؟ کام عورتوں والے کرنے لگے تو مردانہ کی کام آتے ہیں؟ مرد اسے نہیں کہتے جس کا جسم چوڑا ہو، مرد اسے کہتے ہیں جسے اللہ کی عبادت، جو اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو۔ قرآن ہے رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر کون سا وہ دن آئے گا میری قوم کا نوجوان سدھرے گا؟ آپ اسلام نہیں سیکھیں گے تو کیا راہل گاندھی اسلام سکھائے گا؟ آپ کی نسلوں کو دین کون بتائے گا؟ میری مائیں بہنیں اسکول پڑھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں، اپنے بچوں کو بیٹا جلدی سو جا، صبح کام پہ جانا ہے، تو پیسے لائے گا تو کھانا بنے گا، میں منع نہیں کرتا بھیجے کام پہ، ابھی یہ نہیں کہا بیٹا نماز پڑھا کر یہ گھر کو کرایہ کا چل جائے گا، قبر میں سب کا اپنا اپنا ہوگا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ یا تو کرائے کی لالٹین سے کام چل جائے گا، ادھار تیل سے کام چل جائے گا، اور میں ادھار دیا کرتا نہیں نا، یا تو پڑوسی ترس کھائے گا تو آپ کے گھر میں لڈو لگا دے گا، قبر میں تو کوئی لگانے نہیں آئے گا نا۔ 50 سال کی عمر انسان 50 سال کی عمر پائے، اس میں خوب عیاشیاں کرے، اور جب قبر کے اندر چلا جائے نہ جانے کتنے 100 سال بعد قیامت آئے گی۔ یہ 50 سال جو آپ نے کیے ہیں سب کا بدلہ آپ کو قبر میں دیا جائے۔ غریب نواز فرماتے ہیں حضور، غریب نواز صرف منتیں مانگنے کے لیے غریب نواز نہیں ہے، صرف غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دامن نہیں چھوڑیں گے، کون سا دامن ہے مجھے کو بتا سکتا ہے؟ یاد ہی نہیں لوگوں کو دامن کیا، دامن چھوڑنے کا مطلب کیا؟ غریب نواز فرماتے ہیں لوگوں اگر تمہیں بتایا جائے کہ زیر زمین لوگوں کا حال کیا ہے، زمین کے نیچے لوگوں کا حال کیا ہے، غریب نواز کہتے ہیں اگر تمہیں دکھایا جائے تو تم کھڑے کھڑے پگھل جاؤ گے، کھڑے کھڑے پگھل جاؤ گے۔ غریب نواز کو برا ہے، حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں بتا دیا جائے کہ تمہارے مردوں کے ساتھ قبروں میں کیا کیا جاتا ہے، تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، ادھر جا رہے ہو مسلمان، آخر وہ کون سا دن آئے گا؟ کون سا دن؟ اسلام کو آپ نہیں پڑھو گے تو IAS آپ کی نئی نسل کو برباد کر دے گا۔ اسلام آپ نہیں پڑھو گے، یہ بکاؤ میڈیا آپ کے دین کو برباد کر دے گا، آپ کے دین کی چھوی کو برباد کر دے گا، تاریخ اسلام دھومل ہو جائے گی۔ مصطفیٰ نے جو سکھایا ہے وہ طریقہ آپ نے جانے گی تو بتاؤ گے کیا؟
میرا اسلام بخاری میں حدیث علماء سے پوچھیں آپ، دو قصے حضور علیہ السلام کے سامنے ایک عورت کا قصہ پیش کیا گیا. عرض کیا حضور ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی، عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے نا، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور وہ نماز پڑھ رہی تھی، 2 رکعت پڑھی، بلی پاس میں بیٹھی تھی، بلی بیٹھی تھی، انسان کی بات نہیں، بلی بیٹھی تھی، پیاسی تھی. اس نے سوچا 2 اور رکعت پڑھ لوں پھر پانی پلا دوں، پھر سوچا 2 اور رکعت پڑھ لوں پھر پانی پلا دوں، پھر سوچا 2 رکعت اور پڑھ لوں پھر پانی پلا دوں. ایسا کرتے کرتے وہ نماز پڑھتی رہی، بلی پیاس سے مر گئی، بلی پیاس سے مر گئی، بلی مر گئی. توجہ کے ساتھ سنیے. دوسری عورت بخاری میں حدیث ہے، دوسری عورت اس کا کیریکٹر اچھا نہیں تھا، اس کا کردار خوب نہیں تھا، مگر دیکھا اس نے کہ کتا پیاسا ہے. کیا ہے؟ کتا پیاسا ہے، کتا پیاسا ہے. اس نے اپنے چمڑے کا موزہ اتارا، اس میں رسی باندھی، کنویں سے پانی نکالا اور چمڑے کے موزے میں اس موزے سے کتے کو پانی پلایا، کتے کی پیاس بجھی. دونوں قصہ پیغمبر مصطفیٰ پیغمبر اعظم میرے نبی محترم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. محمد عربی فرماتے ہیں وہ نفل پڑھ کر جس کی وجہ سے بلی مر گئی، وہ نفل پڑھ کے بھی جہنم میں چلی گئی، اور جس نے کتے کو بھی پانی پلا دیا مصطفیٰ گارنٹی دیتے ہیں. میں کہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام تو یہ نا، اسلام تو یہ جو اسلامی علماء بیٹھے اماموں سے پوچھیں آپ، مسئلہ ہے وضو میں ضرورت سے زیادہ آپ نے پانی بہا دیا تو وضو آپ کا مکروہ ہو جائے گا، ناپسند ہو جائے. جو اسلام عبادت کے لیے ایکسٹرا پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا وہ پیشاور میں خود بہانے کی اجازت دے گا. لیکن صاحب ہم پڑھیں اسلام کو تو پتہ چلے. ہم کو تو گوگل جو اسلام آج کل تو مفتی اعظم گوگل ہے نا، آج بس ادھر مولانا صاحب سے پوچھا نہیں پوچھا گوگل پہ ٹائپ جواب کیا. اب اس میں چکڑالوی بھی ہے، قادیانی بھی ہے، مرزائی بھی ہے، فلانی ڈھگانی، اللہ جانے کون کون سے لوگوں نے اپنی اپنی آئیڈیا بنا. جس نے جو جواب دیا اس کو ہی لے کے دیکھتے. پرسوں میرے پاس ایک شخص آئے تھے، کل ہی آئے، جمعرات دیا کل کا حضور ایک طلاق کا مسئلہ تھا. مسئلہ پوچھتے پوچھتے کہا ہم نے دیکھا ہے یوٹیوب پر اس کا جواب یہ نہیں یہ ہے. میں نے کہا کتابیں ہم لے کے پھرتے 8 سال تک مفتی یوٹیوب بن گئے. حد ہو گئی. کچھ بھی لوگ الیاذ باللہ، آپ کو نہیں مسئلہ معلوم، آپ علماء سے پوچھیں، آپ کی امام صاحب کو نہیں معلوم، آپ اور اوپر جائیں، آپ اور اوپر جائیں. علماء کرام ختم معاذ اللہ تھوڑی ہو گئی. ضروری نہیں کہ ہر امام کو مسئلہ ہر وقت معلوم ہو. مسئلہ فن میں فقہ بہت بندہ جوڑا فن ہے، ہر ایک شخص اس کو گھیر ہی نہیں سکتا. سب سے لمبا فن، سب سے واسط سبجیکٹ فقہ مسئلے مسائل، اس سے لمبا چوڑا کوئی فن ہی نہیں. مائی پر نماز جائز ہے کہ ناجائز ہے، گھڑی جائز ہے کہ ناجائز ہے، اب کون جائز کہتا ہے کون ناجائز کہتا ہے، یہ سارے مسائل. موبائل فون کا استعمال جائز ہے کہ ناجائز، موبائل فون میں میموری کارڈ کا استعمال جائز ہے کہ ناجائز، یہ سارے مسائل ہیں. ایک ایک مسئلے پر نقطے سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے. تو سب سے بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ سب سے واضح اور سب سے چوڑا مسئلے مسائل. ممکن ہے پر وقت کسی کا ذہن حاضر نہ ہو اور وہ جواب نہ دے پائے، دوسرے سے پوچھیں، تیسرے سے پوچھیں، آپ ہم سے رابطہ کریں. ہم کو نہیں آئے گا اپنے بڑوں سے پوچھیں گے، لیکن شوق تو پیدا کریں نا، توقع پیدا کریں اسلام سے. میں بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا اگر آج کی نسل اسلام نہیں سیکھے گی تو اسلام کو پرزینٹ کون کرے گا؟ جی نہیں کون پرزینٹ کرے گا؟ بتائیے آپ مجھے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں اسلام کو کون پرزینٹ کرے گا؟ افسوس کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں پڑھنے کے مدرسوں، بڑی معذرت کے ساتھ علماء سے بھی گزارش کروں گا آپ توجہ کریں، توجہ کریں، محنت کریں. آپ کی ذمہ داری ہے. کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے. ہر استاد سے پوچھا جائے گا تیرا شاگرد بغیر کی بیان، ہر امام سے پوچھا جائے گا تمہاری کم محنت کی وجہ سے تمہاری مرتبیوں کو نقصان کیوں اٹھانا پڑا، تمہارے مسئلے نہ بتانے کی وجہ سے کوئی بات بھی کیوں کرنا، ہماری جہالت کی وجہ سے. بلکہ میں عرض کروں اگر کرے جملے تو ہمارے مسائل پر پکڑ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ دیوبندیوں کا مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں اور دیوبندی ہو جاتے ہیں. ہماری سخت کلامی کی وجہ سے لوگ ہم سے ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے سخت حکموں کی وجہ سے لوگ ہم سے ٹوٹ جاتے ہیں. گزارش کروں گا
حضور علیہ السلام کو تسلیم نے جس نرمی کے ساتھ دین پہنچایا اس انداز میں پہنچانے کی کوشش کرو. ہر ایک آپ کے جو بھائی، آپ بھائی ہونے کی ذمہ داری نبھاتے ہیں، آپ بیٹا ہونے کی ذمہ داری نبھاتے ہیں، آپ دوست ہونے کی ذمہ داری نبھاتے ہیں، آپ شوہر ہونے کی ذمہ داری نبھاتے ہیں. آپ مسلمان ہونے کی ذمہ داری کب نبھائیں گے؟ کوئی دن آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اسلام کا کوئی فائدہ ہوگا آپ کی دال میں نہیں ہوگا. اور اسلام کا فائدہ اس میں نہیں ہے کہ بس ہاں فیس بک پہ لکھ دیا تلوار نکل جائے گی، یہ ہو جائے گی. یہ بیوقوفوں کا کام. یہ کس نے سمجھا دیا آپ کو؟ یہ کس نے آپ کو بتایا کہ جناب والا بھڑکاؤ ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پہ ڈال دیا؟ کیوں بھائی؟ حضور فرماتے ہیں الدعاء صلاح المؤمنین. کیا دعا مومنوں کا ہتھیار؟ دعا مومنوں کا ہتھیار. 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا غریب نواز نے. اوریجنل تاریخ پڑھی ہے، ڈپلیکیٹ نہیں، اوریجنل تاریخ پڑھی ہے. 90 لاکھ کو اپنا بنایا غریب نواز نے، مگر غریب نواز سرکار نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. صرف مزار پہ ان کے صرف یہ نہیں کہ ان کے انتقال کے بعد مسلمان کے ساتھ ساتھ ہندو بھی جانے لگے اور سکھ بھی جانے لگے اور عیسائی بھی جانے لگے. نہیں، میں آپ کا حوالہ نوٹ کرا دوں گا. ان کی ظاہری زندگی میں بھی ہندو جایا کرتے اور وہ کھانا بھی کھلایا کرتے تھے، وہ کھانا بھی کھلایا کرتے تھے. وہ زندگی کی ان سی عجیب کی لوگ آج تک ان کی چوکھٹ میں جاتے. کیوں؟ جس کا جہاں فائدہ ہوتا ہے وہ وہاں جاتا ہے. میرے غریب نواز کی شان یہ آج تو جناب والا کسی کو نوکری بھی دینی ہوتی ہے نا تو دھرم چھوڑو، اب تو ذات پات کے کھیل کھیلنے لگی نا ہمارے ہندوستان کی سیاست. کسی کو نوکری بھی دینی ہوتی ہے، چھوڑے نا مسلمان کو مظلوم قوم کا نام ہے. آپ اپنے میں دیکھیں وہاں بھی یہ ایس ٹی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا ہے، لیکن وہاں بھی جناب والا حالات بڑے بگڑ ہوئے. میں ان کے انٹرنل مسائل میں گفتگو نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جناب ذات پوچھی جاتی ہے انٹرویو میں کس ذات سے لکھا لی جاتی ہے فارم میں کس ذات سے. ریزرویشن ملنا نہ ملنا دور کی بات ہے، نوکری ملے نہ ملے اس لیے فلاں ذات کا ہے اور امتحان لینے والا اس کی اینٹی ذات کا، اس لیے انٹرویو میں اسے فیل کر دیا. سچائی یہ کہ نہیں ہے؟ مگر آپ کو اگر آپ کو واقعی بادشاہی دیکھنی ہے تو میرے خواجہ میرے کی چوکھٹ پر آ جائے. کب بھی کسی سے نہیں پوچھا رام لال آیا ہے یا غلام رسول آیا ہے، تو نوجوت سنگھ آیا ہے یا کوئی پیٹر آیا ہے. معاملہ تو صرف اتنا ہے. عرض کیا کرتا ہوں میرے خواجہ کبھی نہیں پوچھتے تیرا نام کیا ہے، ہمیشہ پوچھتے بول بول تیرا کام کیا ہے. یہاں صرف کام بگڑے بنائے جاتے ہیں، یہاں کام بنائے جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھا جاتا یہ اونچی ذات سے ہے کہ نیچی ذات سے ہے. یہاں یہ دیکھا جاتا یہ انسان ہے. مانوتا کا پاٹ مصطفیٰ نے پڑھایا تھا، ہندوستان میں غریب نواز نے پڑھایا ہے. ہم خواجہ والے ہیں، جتنا بھروسہ تلوار پر نہیں کرتے اس سے کہیں زیادہ بھگار پر کرتے ہیں. اس لیے آج ضرورت ہے کردار مصطفیٰ کو عام کرنے کی، کردار حسین کو عام کرنے کی. تو بنیں گے حسین انشاءاللہ. ہاتھ نہیں اٹھائے کوئی کاٹ لے گا آپ کا ہاتھ گھر میں، یا قوم اس قدر بے غیرت ہو گئی ہے کہ اب حسین کے نام پہ سر کٹانا تو دور کی بات، ہاتھ اٹھانا بھی گوار ہوگا. آپ کو کوئی برا کہے تو آپ پٹا اٹھا دیتے ہیں، حسین کے نام پہ آپ نے ہاتھ تک نہیں اٹھایا. یہ آپ کا ایمان، یہ ایمان ہے. کتنے پچھڑے ہوئے ہو یار مارواڑ والوں. اب آگے آؤ. یہ ڈیجیٹل انڈیا کم سے کم اپنی سچویشن کو پہچانو. آپ اوریجنل اسلام کو پڑھیے، تصوف کو پڑھیے، صوفیزم کو پڑھیے، غریب نواز کو پڑھیے، محبوب الہی کو پڑھیے. کس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری اس کو پڑھیے. کس انداز سے وہ غیروں کو قریب کرتے تھے اس کو پڑھیے. کس انداز سے ہندوؤں سے بھی ربط تھا اس کو پڑھیے. آپ اگر یہ نیتاؤں کے بھاشن سنیں گے نا انٹرنیٹ پر تو آپ جناب والا سنے اس کو مارنا. ہاں ہم تو ایسے ہیں نا کہ الحمدللہ پورے ہندوستان میں جاتے لوگوں کے جذبات کا ہمیں علم ہے. میں اگر ذمہ داری سے جملہ کہہ دوں نا چاہے ریکارڈ کر دینا، اگر ہندوستان کو علماء اجازت دے دے نا مسلمانوں کو اور ہندوستان میں بھی جنگ آزادی دوبارہ ہو جائے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا.
لیکن الحمدللہ ہم اہل تصوف ہیں، ہم دنیا کو یہ خونریزی کے آرڈر جاری نہیں کرتے، بلکہ ہم تو معاملات ٹھنڈا کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ جس دن پانی سر سے اوپر چلا جائے گا پھر اس دن جناب والا اللہ ہی خیر فرمائے کہ کیا ہوگا، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ ہم تو حسین صابر کی بات کرتے ہیں، صبر والے حسین کے کردار پر عمل کرتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے ہم اپنی طرف سے کچھ شروع نہیں کرتے ہیں، اور اگر طرف سے شروع بھی ہو جائے تو ہم ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جذبات سے کھیلنا ہمارا کام نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اسلام کو آپ پڑھیں گے نہیں تو اسلام کو پیش کیسے کر پائیں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ 12ویں کا اتہاس پڑھیں گے، محمد غوری ایک ڈاکٹر تھا، اورنگزیب ایک ڈاکٹر تھا، بڑا سخت بادشاہ تھا۔ یہ 12ویں 13ویں 14ویں میرے بڑی نہیں بچی، ان سب کے اتہاس میں لکھا ہوا تھا۔ ارے بابا اگر ڈاکو تھا اورنگزیب تو پیسے لوٹ کے کہاں لے گیا؟ مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں آج بھی بغیر حکومت کے اعلان کر رہا ہے، پیسے لوٹ کے لے کہاں گیا یہ بابا؟ بہرحال یہ اتہاس پر یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی تاریخ کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے۔ جس نے جو کہا مان لی، کسی نے کہا تازیہ کے آگے کودنا ہے، کودنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا نہیں صاحب ہمارے بڑے ناریاں پھوڑتے ہیں، پھوڑنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا تازیہ کے نیچے سے نکلنا اسلام ہے، لوگ صاحب نیچے سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہمارے اندر میں خطہ ہوا کہتے صاحب تازیہ کے نیچے سے نکل جا عمر بڑھ جائے۔ میں نے کہا پچھلے سال وہ تازیہ کا لائسنس والا انتقال کیسے کر گیا؟ ہر سال اسے نیچے سے نکل جانا چاہیے تھا۔ بابا کرے کون وشواس پھیلا دے، پیدل اجمیر جاؤ، کب کا غریب نواز نے پیدل آؤ، کب کا غریب نواز نے پیدل اجمیر آؤ، کب کا پیدل اجمیر آؤ۔ یہ سب بیوقوف بنانے کے طریقے ہیں، یہ سب اندھ وشواس۔ غریب نواز کو راضی کرنا، 2 نمازی اپنے ساتھ لے جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، میں کہتا ہوں اجمیر والا راضی ہو کر تمہارے لیے دعا کرے گا، کیونکہ مشن ان کا پورا ہوا نا۔ تو ان کے مشن پہ چلو، ان کا کام آٹھ چاٹ لڑائی جھگڑا نہیں، ان کا کام لوگوں کو قریب کرنا۔ محبوب الہی کی ایک بات سناؤں، دیکھو وقت پورا ہو چکا، میں جو بیان کر رہا ہوں وہ بونس بیان کر رہا ہوں، سنیں آپ۔ محبوب الہی سرکار محبوب الہی نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار محبوب الہی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سر میں درد ہو رہا تھا، بیمار تھا۔ توجہ سے سنیے گا، ایک غیر مسلم بھائی آئے، ٹھیک ہے، ان سے کسی نے کہا تو تکلیف ہے، پتہ نہیں کیا ماجرا تھا، اللہ رسول بہتر جانے۔ محبوب الہی جیسی ذات، یہ آگے بڑھے، ہندو تھے، ٹھیک ہے، آگے بڑھے، آگے بڑھ کے انہوں نے دم کیا، کس کو؟ محبوب الہی، ٹھیک ہے، دم کیا۔ جب دم کیا تو محبوب الہی نے پوچھا تمہارے دم سے لوگوں کو شفا کیسے ملتی ہے؟ توجہ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس دور میں دم کروانا جائز نہیں ہے غیروں سے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ وہ کیا پڑھ کے پڑھ رہا ہے، اس لیے علماء نے منع فرمایا دم کروانا خیر ہے۔ بلکہ اگر مسلمان بھی کچھ ایسے کلمات پڑھتا ہے جو شرع شریف کے خلاف ہے تو اس سے بھی دم کروانا جائز ہے۔ مسلمان بھی اگر ایسے الفاظ پڑھتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو اس سے بھی دم کروانا جائز نہیں۔ تو بہرحال وہاں تو ایک لاجک کچھ الگ تھا۔ محبوب الہی نے پوچھا کیا تمہارے دم میں اثر کیسے؟ توجہ سے سنیے گا۔ تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو انہوں نے کہا دم میں اثر اس لیے ہے کہ میرا دل، میرا نفس جو کہتا ہے نا، میں اس کا الٹا کرتا ہوں۔ میرا نفس جو کہتا ہے میں اس کا وپریت کرتا ہوں، میں اس کا الٹا کرتا ہوں۔ مطلب دل کہتا پانی پی لو، نفس کہتا پانی پی لو تو میں پیاسا رہتا ہوں، نفس کہتا سو جاؤ تو میں جاگتا ہوں۔ جو نفس کہتا ہے میں اس کا الٹا کرتا ہوں۔ یہ اسلام کی تعلیم تھی، جس پر ان کا عمل تھا۔ آج ہمارے اندر یہ تعلیم نہیں، ہمارا دل ہوا ناچنے کا ناچ نہیں، ہنسنے کی بات نہیں، افسوس کی بات۔ ناچنا مسلمانوں کا کام تھا، ناچنا مسلمانوں کا کام تھا، نعوذ باللہ۔ ناچنا تو جسم فروش عورتوں کا کام تھا، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ ایک کام کی بنیاد شروع کرتے ہیں، ایک اپنی دلیل آپ کو دیں، نئے کام کی شروعات کرتے ہیں۔ اچھا دن دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ جلدی بولیے، دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ اگر آپ کو
بنیاد کا پتھر رکھوانا ہوتا ہے. نیک آدمی تلاش کرتے ہیں نہیں تلاش, کوئی نہیں ملے تو امام صاحب کو لے آؤ, پیر صاحب کو لے آؤ, کیا پتھر رکھ دیا بنیاد کا پتھر رکھنا. کیوں صاحب بنیاد اچھی ہوگی تو گھر اچھا ہوگا, دکان اچھی ہوگی, فیکٹری اچھی ہوگی, ادگھاٹن اگر اس کا نیک آدمی کرے گا اس میں برکت ہوگی, ہے نا بھائی. آپ فیکٹری کی شروعات کرتے ہیں تو دن بھی اچھا دیکھتے ہیں, آدمی بھی اچھا تلاش کر چلاتے ہیں, اور اپنے بیٹی کی زندگی کی شروعات کرتے ہیں تو انگلش کو بلا کے رکھواتے ہیں. کچھ بات سمجھ آ رہی ہے. ایک دھندا شروع کرنا تو اس میں آپ گھڑی بھی اچھی دیکھتے ہیں, آدمی بھی اچھا دیکھتے ہیں, اور یہاں پوری زندگی شروع ہو رہی ہے, نئی نسل چلنے والی ہے. اس وقت آپ کرانے والا ناچ کروا کے منحوسیت کو مزید بلاتے ہیں, اور پھر اس کا مول صاحب طلاق ہو گیا, طلاق نہیں ہو گیا تو جہاں ابلیس آئے گا وہاں منحوسیت ہی ہوگی. ارے نہیں طلاق ہوگا تو جھگڑے ہوں گے, کوئی صابر عورت ہوگی, صابر عورت بیچاری برداشت کرتی رہے گی. لیکن اگر محبت چاہتے ہو مصطفیٰ کی رحمت کی محفلیں سجایا کرو شادیوں کی محفل سجاؤ گے بولیے, ارے بولو سب لوگ بولو, ہاتھ بھاگا بولو, سارے ہاتھ بھاگا. دیکھیے حسین کی محفل ہے, وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے. حسین کی محفل ہے, حسین کی محفل ہے, وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے. جو حسین کو بلا کر وعدہ خلافی کرتا دنیا آج تک انہیں بے وفا کوفی کہتی ہے, آج تک کوفی. بلکہ علماء میں تو حال یہ ہے کہ اگر کوئی بدعہدی کرے تو کوفی ہے کیا؟ کوفیوں کی بدعہدی اتنی مشہور ہے. تو حسین سے وعدہ توڑنے والے آج تک مدعو ہیں. حسین کی محفل میں وعدہ توڑنے نہیں, ایسا نہ ہو کہ دنیا بھی خراب ہو جائے, آخرت بھی خراب ہو. میری ذمہ داری نہیں. آپ نے حسین کی محفل میں وعدہ کیا ہے, آپ کو نبھانا پڑے گا, اور نہیں نبھائیں گے تو پھر جب حسین ناراض ہوتے ہیں جب پیر صاحب کی پیرانیت بھری رہ جاتی ہے اور تعویذ ان کا باباؤں کا تعویذ کام نہیں کرتا, اس لیے کہ کوئی پیر بن ہی نہیں سکتا جب تک حسین کے گھر سے خیرات نہ لیتا ہو. سمجھ رہے آپ, کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک حسین کے گھر کی خیرات نہ لیتا ہو. تو اس لیے حسین کی محفل کا وعدہ ہے, خود بھی عمل کیجئے گا اور دوسروں کو بھی عمل کروانے کی کوشش کیجئے گا. اس سے ہمارا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. بات وہ پوری کر کے ختم کروں, میرا وقت پورا ہو چکا ہے بیان کا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار محبوب الہی نے کہا کہ بھائی اثر کیسے آیا؟ اثر ایسے آیا, اثر ایسے آیا کہ جو بھی دل کہتا ہے نفس کہتا ہے اس کا الٹا کرتا, بس جب میں اثر آ گیا محبوب الہی نے کہا کلمہ پڑھ لیں. میں کہا نہیں پڑھوں گا. جو ہے نظام الدین محبوب الہی نے کلمہ پڑھ لیں, کہا نہیں پڑھوں گا. کہا تیرا نفس کہہ رہا ہے نا نہیں پڑھوں گا, اس کا الٹا کر لیں. کیا بات, تیرا نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں پڑھوں گا, اس کا الٹا کر لے. اس نے کہا بالکل میں الٹا کرتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول. یوں مسلمان بنائے گے بابا, کوئی بابر ظہیر الدین کے مسلمان نہیں بنائے, خواجہ معین الدین کے مسلمان بنائے. زمین پر قبضے بابر نے ضرور کیے ہیں مگر دلوں پر آج بھی قبضہ میرے غریب نواز کا ہے. کرسیاں بدلتی رہی, پارٹیاں بدلتی رہی, مگر آج بھی ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے, کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے, کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے. اس لیے کہ ان کا قبضہ کرسی پر نہیں بلکہ ہر ہندوستانی کے دلوں پر ہے. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے.